बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बड़े सख्त अल्फाज में और तज़हीक आमेज़ अल्फाज में आसिफ ज़रदारी को बड़ा सख्त जवाब दिया है। कल आसिफ ज़रदारी अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि जी इमरान खान ने लॉबिस्ट फर्म हायर की हैं और मुख्तलिफ जो अमरीकी हैं वो इमरान खान के लॉबिंग कर रहे हैं, और ज़ल्मे खलीलज़ाद का उन्होंने नाम दिया था। ज़ल्मे खलीलज़ाद को काफ़ी दिन से रगड़ा देने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में कि जैसे इमरान खान की हिमायत किसी मुफाद में कर रहे हैं। तो कल आसिफ ज़रदारी ने भी जब यही कहा तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो जवाब दिया है आसिफ ज़रदारी को और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बहुत सख्त हैं। देखें, उसमें उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान के मिस्टर 10%, ये देखें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़े तज़हीक आमेज़ अल्फाज हैं। और पाकिस्तान को यानी आसिफ ज़रदारी साहब को मिस्टर 10% कहते हैं कि जी वो कमीशन 10%, आप जानते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है इस बात का। तो वो कहते हैं पाकिस्तान के मिस्टर 10% का जवाब, मैं किसी मुल्क के लिए लॉबिंग नहीं करता और ना ही किसी का एजेंट हूं। वो कहते हैं कि जो मुझ पे एजेंट का इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं पैसे लेके किसी की हिमायत नहीं कर रहा, तो मैं किसी का एजेंट नहीं हूं। मैंने पाकिस्तान के 3 गुना बहरान के बारे में अपनी मुखलिसाना तशवीश का इजहार किया था, यानी 3 तरह के जो बहरान थे उसका मुखलिसाना इजहार किया था। और वो कहते हैं कि जो बदकिस्मती से शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और तजवीज़ किया है कि और किया जाना चाहिए कि मिस्टर 10% को मुल्क को सबसे पहले रखना चाहिए और बीबी की मिरास का एहतराम करना चाहिए ताकि एक ऐसी तबाही को रोका जा सके जिससे 220 मिलियन लोगों को तकलीफ पहुंची हो। उनके और उन जैसे दूसरे लोगों के बरक्स कई ममालिक में ऐसे पोश घरों के मालिक नहीं हैं जहां से वो भाग सकते हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के सियासी रहनुमाओं को कानून की हुक्मरानी का अहद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने से नहीं बल्कि इसके फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए। तो ये बड़ा सख्त जो है वो जवाब दिया है ज़ल्मे खलीलज़ाद ने आसिफ ज़रदारी साहब को, और कहा है कि जी मैंने पाकिस्तान में 3 तरह के जो प्रॉब्लम्स थे या बहरान थे उनकी तरफ इशारा किया था। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को 3 तरह के क्राइसिस का सामना है, पॉलिटिकल और साथ उन्होंने इकोनॉमिकल कहा था और इस तरह की चीज़ें। और अब जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने जो जिन बहरानों की तरफ इशारा किया था वो बहरान बढ़ते जा रहे हैं। तो आज भी जुडिशरी को निशाना बना के मसाइल को हल करने के बजाय संजीदगी से आइन पर अमल करते हुए करना चाहिए। तो ये ज़ल्मे खलीलज़ाद ने सख्त जवाब दिया है। अच्छा, मैंने लिखा कि हुकूमत को एक और चैलेंज का सामना और हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। ये मैं 2 हवालों से कह रहा हूँ। एक तो ये कह रहा हूँ कि जी आज एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो उसका एलामिया भी अब हमारे सामने आ गया है। ये मुल्क के जो टॉप 50 जो कानूनदान हैं वो आज सर जोड़ के बैठे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अहमियत, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और उसको नज़रअंदाज किए जाने के का रद्दअमल या उसके रिपरकशंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। इसमें मुल्क के टॉप लॉयर्स शामिल थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा प्रेसिडेंट भी शामिल थे, इसमें सरदार लतीफ़ खोसा भी थे, इसमें खुद ज़ाहिर है एतजाज़ साहब तो थे ही, फिर इसके अलावा इसमें अनवर मंसूर साहब थे, साबिक अटॉर्नी जनरल, सलमान अकरम राजा थे, अजहर सिद्दीक थे, और बहुत सारे लोग जो कि और साबिक जजेस थे, शब्बर रज़ा ज़ैदी साहब थे। तो ये तमाम लोग जो बहुत जो है वो बड़े बड़े नाम हैं इस मुल्क के, वो सब इसमें मौजूद थे और उन्होंने इस बात की अहमियत को जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जब एक फैसला देती है, और फैसला है 14 मई के इंतखाबात, इतना क्लियर फैसला है, ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उस पर अमल दरामद ना हो। ये तो ऐसा ही है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे किसी की मौत का और कत्ल का कि उसकी फांसी दे दी जाए किसी मुजरिम को, और हुकूमत ना चाहती हो या वो कोई हुकूमती शख्सियत हो तो उस पर अमल दरामद इसलिए रोक दिया जाए कि नहीं जी ये तो इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है फलां 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 वजूहात की बिना पर, या कोई और ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वजूद बरकरार नहीं रह सकता। इदारा की सेंटिटी खत्म हो जाएगी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर बड़ी जोर देकर बातचीत की गई है और एतजाज़ साहब ने कहा है कि अब 14 मई कही है तो 14 मई को इंतखाबात होंगे, ये फैसला है। पिछले फैसले में उस फैसले में देखिए फ़र्क है। पिछला फैसला ये था कि तारीख दी जाए इलेक्शंस के लिए और उस इलेक्शन पे जो है उस तारीख पे इलेक्शन कराया जाए, अगरचे उसमें भी तौहीन अदालत तो हुई क्योंकि तारीख आ गई और उस तारीख पे इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख दी है और कहा है कि इस पर अमल दरामद किया जाए। और अब जो नया ऑर्डर किया हुआ है उसमें तो परसों पीर तक के लिए पैसे देने का ऑर्डर कर दिया कि जी आप गवर्नर स्टेट बैंक पैसे जारी करें। इससे वाज़ेह ऑर्डर कोई नहीं हो सकता। और आज इन तमाम जो जूरिस्ट हैं उनका मानना यह है
کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا، اول تو اس پر سوچا نہیں جا سکتا نہ ہو، اور نہ ہوا تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف بھی ریفرنس آ گیا مس کانڈکٹ کا۔ دیکھیں، پہلے یہ ریفرنس 8 ججوں کے خلاف آیا ہے، کیونکہ جی یہ بینچ غیر آئینی بنایا گیا، تو ایک ریفرنس آ گیا۔ اب آج ایک ریفرنس قاضی فائز صاحب کے خلاف بھی دائر کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ جی یہ جا کر پارلیمنٹ کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی اور کرپٹ ٹولے کے ساتھ بیٹھے، اور جو اس وقت ایک مناظرہ چل رہی ہے اس میں وہ شریک ہوئے، تو انہوں نے اپنے کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اچھا، باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفرنس نہیں بنتا، بالکل اسی طرح سے جیسے ان 8 ججز کے خلاف بھی نہیں بنتا، لیکن ہوا کیا ہے کہ جب 8 ججز کے خلاف آپ ریفرنس لائیں گے اور اس کی حمایت کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، تو پھر باقی 7 کے خلاف بھی آئے گا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ 8 ججز کے خلاف تو ریفرنس آ جائے اور 7 ججز کے خلاف نہ ہو؟ ویسے تو میں نے کل ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ریفرنس نہیں ہے، کمپلینٹ ہے۔ ریفرنس وہ ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ لے کر آتے ہیں، یہ عام لوگ لے کر آئے ہیں تو یہ کمپلینٹ ہے۔ لیکن اب اس وقت چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان دونوں کا سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک طرح سے ان نئی درخواستوں کے بعد تو سٹیٹس برابر ہو گیا، یعنی اگر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس ہے تو پھر ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دن میں یحییٰ فریدی یا منصور علی شاہ صاحب کے خلاف بھی آ جائے، جمال خان منظور صاحب کے خلاف بھی آ جائے، کوئی بھی اٹھ کے کہے کہ جی انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو اس طرح تو پھر سب کے خلاف ریفرنس آ جائے گا اور نتیجہ اس کا کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ تو یہ تو یعنی برابر ہو گیا، قاضی فائز صاحب اور چیف جسٹس صاحب کا ریفرنس جو ہے یہ تو ہو گیا برابر۔ دونوں پر مس کنڈکٹ کا الزام ہے، کسی پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا گیا، یا کسی پر کسی کو قتل کرنے کا الزام نہیں ہے، یا کسی پر آئین توڑنے کا الزام نہیں ہے، مس کنڈکٹ کا الزام ہے، برابر ہو گئے دونوں۔ تو اب آپ یا تو دونوں کو کیسز کو یعنی دونوں پھر کام چھوڑ دیں، یا پھر یہ ہے کہ جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو، یہ بالکل ویسے ہی کیسز ہیں، ریفرنسز ہیں جیسے ہم آج کل سیاستدانوں پر دہشت گردی کے مقدمے کراتے ہیں، اس کی اس سے بڑھ کے حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ آج علی زیدی صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کو جگہ جگہ پھرا رہے ہیں، اس سے پہلے حسان نیازی کو پھرا رہے تھے، پہلے فواد چودھری کو بھی اٹھایا تھا، ان مختلف لوگوں کو آپ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ایسا کر رہے تھے، شہباز گل کے ساتھ۔ ان کو چاہیے ایک وقت میں 1 یا 2 لوگ ان کو چاہیے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ اپنا حساب کتاب برابر کر سکیں۔ اب علی زیدی سندھ کے صدر ہیں، کیا کریں گے آپ ان کو؟ 15-20 دن 25 دن تکلیف دیں گے، ادھر ادھر پھرائیں گے، گھمائیں گے۔ اول تو خیر ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ فراڈ کا مقدمہ ہے، ان کے خلاف مختلف نوعیت کی یا 25-30 وہ غداری کے مقدمات نہیں ہیں جیسے حسان نیازی کو آپ پورے پاکستان میں پھراتے ہیں یا علی امین گنڈا پور کو پھرا رہے ہیں، تو یہ آپ علی زیدی کے ساتھ تو نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کتنے دن پریشان کر لیں گے ان کو؟ اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ حمایت چھوڑ دیں گے عمران خان کی تحریک انصاف کی؟ تو یہ بالکل ہی اوچھے ہتھ کرنے ہیں کہ جی 10 سال پہلے انہوں نے مبینہ طور پر کسی کے ساتھ فراڈ کیا تھا، تو پھر 10 سال سے کہاں سو رہے تھے؟ کیوں نہیں ان کو پہلے گرفتار کیا گیا علی زیدی صاحب کو؟ یہاں سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہی کی حکومت تھی نا، گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ کیوں 10 سال اس شخص کو جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اس کو انصاف سے کیوں محروم رکھا گیا 10 سال تک؟ اور اچانک اب آپ کو یاد آ گیا ہے کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو کے علی زیدی کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں اور یہ بھی ان کو بھی۔ تو یہ ٹیکٹکس ہیں، سب سمجھ آ رہے ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیا اس کے مقاصد ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج بڑے تل ملا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے ہر معاملے میں مداخلت کرنی ہے تو پھر یہ عدالتی مارشل لا ہے۔ اب دیکھیں، آپ ذرا جذبات سمجھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے۔ مولانا کے جذبات یہ ہیں کہ بھائی جتنا شاندار موقع مجھے اس وقت ملا ہے نا، یہ موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا۔ میری 7 گھی میں ہیں، کتنی گھی میں ہوتی ہیں؟ 5 گھی میں ہوتی ہیں، ہاں 5 گھی میں ہیں، 5 گھی میں ہیں، بلکہ 7 گھی، بلکہ ان کی 10 گھی میں ہیں جی، چھوڑیں نا آپ۔ اس وقت جو ان کے پاس وزارتیں ہیں، گیم چک کے رکھی ہوئی ہے، تو کوئی آئے گا بعد میں تو آگے حساب کتاب کرے گا کہ کیسے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ جیسے قیامت کا اعلان نہیں سور پھونکا جاتا ہے، قیامت کا اعلان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بھاگو، تو یہ اس طرح سے یہ تو جو ہے نا وہ سمیٹ رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں چھوڑنا چاہیں گے ان وزارتوں کو؟ اور پھر اسپیشلی جب ان کو پتا ہو کہ اگر الیکشن ہو گئے تو ان کو 1 سیٹ بھی نہیں مل رہی، تو ایسے میں وہ یہی کہیں گے نا کہ عدالتی مارشل لا لگا دیا جی، مارشل لا لگا دیا۔ حالانکہ مارشل لا کے ماحول کا حالات پیدا کرنے میں نہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی اب، نہ ان کے والد صاحب نے چھوڑی تھی۔ مفتی محمود صاحب سے بھی کہہ رہے تھے کہ بھٹو صاحب کے آؤ بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن مفتی محمود صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مارشل لا لگوا کے ہی دم لیا تھا، اور ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان اور ان کے صاحبزادے اسد الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی شاید یہی کرنا ہے کہ اسی تسلسل اور اسی روایت کو آگے بڑھانا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ماشاء اللہ بڑا زور سے یاد آ رہا ہے
کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان نہ آ جائے. عمران خان ایک ڈراؤنا خواب بن کے مولانا فضل الرحمان کی آنکھوں میں دن میں جاگتی آنکھوں میں بھی اور سوتی آنکھوں میں بھی نظر آتا ہے, اور آگے خواب میں ڈراتا ہے عمران خان کہ میں آؤں گا تو تمہاری چھٹی ہو جائے گی. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑی بے چینی اور پریشانی کا شکار ہیں. نگران حکومت کے 90 دن پورے ہو گئے جی. نگران حکومت کے 90 دن پورے ہو گئے, اور آج کے بعد بہت سارے ماہرین قانون کا خیال ہے کہ چونکہ یہ حکومت 90 دن کی بنی تھی, آج کے بعد ان کے جو اقدامات ہیں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تصور ہوں گے. اب مجھے نہیں پتہ یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا, یہ الیکشن کمیشن میں ہونا چاہیے, اس کو کس کو دیکھنا چاہیے. اگر اس کو آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر اس کا کوئی نیا نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسا قانونی نقطہ ہے اس کے اندر جس کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو آج سے جو سگنیچر کر رہے ہوں پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہے, نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب, پتہ چلے بعد میں کہ یہ سارا ہی جو ہے وہ غیر قانونی عمل تھا جو وہ کر رہے تھے. آخری خبر آپ کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے. خیر اس میں سے کوئی بھی خبر آپ کے لیے اچھی نہیں ہے, کئی تو حکومت کے لیے اچھی نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو گولڈ میز کانفرنس کا بتایا, لیکن یہ عوام کے لیے اچھی نہیں ہے, اور وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے کا اضافہ. دیکھیں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں, لیکن پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح IMF سے پیسے مل جائیں, ہم ان سے چاہے 500 روپے کا لیٹر پیٹرول کیوں نہ کرنا پڑے, ہم ان کو کہیں گے دیکھو جناب ہم کتنے اچھے ہیں, ہم اپنی عوام پہ کتنا بوجھ ڈال رہے ہیں, آپ ہمیں پلیز $1 ارب کا قرضہ دے دیں. اور آج ان کو وہ گارنٹی بھی دے دی گئی ہے UAE اور سعودی عرب والی بھی. تو اب کوئی اور پھر پیٹرول بھی ادھر سے بڑھا دیا ہے. تو یہ یقین کریں کہ اس قوم کی سکت نہیں رہی, کچن چلانا تو چھوڑیں, پیٹرول دفتر آنا جانے کا خرچہ جو ہے وہ برداشت کرنے کی پوزیشن نہیں رہی اس قوم کی, لیکن آپ پیٹرول بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.